بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئے سپر فوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے جی۔ سب کا بھلا سب کی خیر۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا حال ہے تو آگے سے جواب ملتا تھا جی شکر ہے، اور آج اگر یہی سوال کسی سے پوچھیں تو ہر 10 میں سے 3-4 بندے یہ جواب دیں گے جی شوگر ہے۔ یہ شوگر کیوں ہے جی؟ مطلب کہ شوگر میں کیوں بدلتا جا رہا ہے جی؟ اس کے لیے غور کرنے کی بات ہے جی۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی آپ سے وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا جی کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں جی۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی۔ آج میں آپ کے لیے کیوی کا پلانٹ لایا ہوں جی۔ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جی، اس کے پھل پہ جی، اس کے فوائد پہ۔ کیوی میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے قوت مدافعت بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2 پہ اگر بات کی جائے تو اینٹی انفلامنٹری پراپرٹی ہونے کی وجہ سے یہ سکن کے داغ دبے اور کیل مواصوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیوی کے سلائسز کر کے اپنے چہرے پر 10 سے 15 منٹ لگانے ہوں گے اور پھر نارمل پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اس کے لگاتار استعمال سے انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم حل ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ اگر بات کی جائے تو کیوی میں موجود وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے سانس کی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے اور آپ کے لنگز بھی ہیلدی رہتے ہیں جی۔ اس کے لیے آپ کو روزانہ دن کے کھانے کے بعد اس کا استعمال کرنا ہوگا جی۔ چوتھے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو اس کے اندر فائبر بہت زیادہ مقدار میں اور کاربوہائیڈریٹ بہت کم مقدار میں پائے جانے کی وجہ سے یہ شوگر کو تو کنٹرول کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ شوگر سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان سے بچانے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے اور بیڈ کولیسٹرول کو یہ آپ کے جسم سے باہر نکالتی ہے جی۔ اور جدید ریسرچ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو نیند کی پرابلم ہے، یعنی رات کو اگر ان کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے روزانہ رات کو 2-3 کیوی کھانے سے آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، بہتر نیند آئے گی جی۔ نمبر 6 پہ اگر بات کی جائے تو کیوی میں وٹامن سی، ای، پولی فینوائلز، پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ سارے منرلز جو ہیں آپ کے دل کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں اور اس سے آپ کے خون کے اندر بلڈ کلاٹنگ کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ خوبصورت اور میٹھا اور رسیلا پھل ہے جی۔ اب اگر آ جائیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کے پودے پہ، تو کیوی بیسیکلی نیوزی لینڈ کی ایجاد ہے، لیکن اب یہ دنیا کے کافی سارے ممالک میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اب تقریباً 3-4 سال کی محنت کے بعد ایک اس کی قسم ہے جی ہاورڈ نامی کیوی کا پودا ہے، اس پہ تجربہ کیا گیا ہے اور وہ یہاں پہ انشاءاللہ انتہائی کامیابی سے کاشت ہو رہا ہے جی۔ اس کے پودوں کی اگر تعداد کی بات کی جائے 1 ایکڑ میں تو یہ تقریباً 80 سے 120 پودے 1 ایکڑ پہ لگتے ہیں جی۔ تو تھوڑے سے حساس ہیں یہ جی پودے، یعنی کہ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے، اور اگر زیادہ خشک ہو جائیں تو بھی یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو لگایا جائے۔
تھوڑا زمین سے اٹھا کے تھوڑا اس میں ریت وغیرہ مکس کر کے وہ پراپر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ان کو لگایا جائے، تو اس مسئلے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور ان کے لگانے کی ریشو، چونکہ اس میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو لگانے کی ریشو یہ ہے جی کہ 9:1 کی ریشو سے یہ لگائے جاتے ہیں، یعنی 9 فیمیل اور 1 میل، تاکہ ان کی پولینیشن جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے جی۔ اور پودے کی پھل کی اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً 3 سال تک پھل اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور ایک اندازہ اگر اس کا اچھا سٹرکچر آپ بنا لیں اور اس کی پروننگ سمجھ کر، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے اس میں، پروننگ سمجھ کر اگر ہر سال کی جائے تو یہ ایک پودا اس کا تقریباً 40 سے 100 کلو تک پھل اٹھاتا ہے۔ اور اگر اس کی مارکیٹ ویلیو کی بات کی جائے، ویسے تو یہ پرچون میں 400 روپے، 350 سے 400 روپے کلو تک رہتا ہے، اور اگر ہول سیل مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 150 سے 250 تک اس کی قیمت ہول سیل مارکیٹ میں رہتی ہے۔ اور اس کے پھل کا جو آئیڈیل سائز ہے وہ تقریباً 90 سے 100 گرام کا جو پھل، اس کا ایک پھل جو ہے وہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جی مارکیٹ میں۔ اور کیوی کے اگر 1 ایکڑ کی پیداوار کا تخمینہ لگایا جائے سالانہ، تو وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ تک یہ سالانہ آپ کو انکم دے سکتی ہے۔ فلی آرگینک ہے جی یہ، اس پہ کھادیں وغیرہ دوسرا تیسرا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا ذائقہ پھیکا رہے گا، اور اگر آرگینک پہ آپ کریں گے اس کو پتوں کی کھاد وغیرہ پہ، اور اگر گوبر کی پرانی گلی سڑی کھاد وہ اس پہ آپ اپلائی کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو میٹھا پھل دے گی۔ زیادہ میٹھا تو نہیں ہوتا لیکن قدرے میٹھا ہوتا ہے، یعنی کھانے میں اس کا برا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ویسے سپر فوڈ جتنے بھی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ میٹھا کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو افادیت ہے، اس سے شوگر والے پیشنٹ اپنی انرجی لیول برابر رکھ سکتے ہیں، پروٹین اس سے لے سکتے ہیں، منرل لے سکتے ہیں، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا کھانے میں۔ خصوصی طور پر شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ سپر فوڈ جتنے بھی ہیں وہ انتہائی مفید ہیں جی۔ اس کے بعد اگر اس کی کاشت کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں بات کی جائے کہ کن کن علاقوں میں اس کی کاشت بہتر ہے، تو یہ ٹمپریچر کے لحاظ سے -10 سے لے کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ بہترین سمجھا جاتا ہے اس کے لیے جو ٹمپریچر ہے۔ تو سلیس اگر کہا جائے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو جن علاقوں میں سیب، خوبانی، آلو بخیرہ اور آڑو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں اس کی کاشت انتہائی کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ گرم علاقوں میں اگر آپ لگانا چاہیں تو یہ ان کی نگہداشت اگر آپ ٹھیک کریں تو یہ ہو تو جائے گا، اول تو اس کے ساتھ پھل نہیں لگے گا، اور اگر لگا بھی تو چھوٹا لگے گا یا لگ کے گر جائے گا جی۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ مطلب اپنے جو ہزارہ ڈویژن ہے، ادھر چترال کا علاقہ ہے، گلیے اپنا پوٹھوار ریجن جو ہے، کشمیر ہے، اور کوئٹے والی سائڈ پہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں ہمارے، بلوچستان والی سائڈ یعنی کہ جو ٹھنڈے علاقے کوئٹہ سے اوپر کے ہیں، زیارت وغیرہ، ان علاقوں میں یہ بہت کامیابی سے انشاءاللہ پھل دے گا۔ ابھی تو نیا پھل ہے جی، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے جی انشاءاللہ، تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آئندہ 3-4 سالوں میں عام لوگوں کی اپروچ تک پہنچ جائے گا جی۔ ویسے تو یہ مارکیٹ میں تقریباً چائنا سے آتا ہے زیادہ، اور 1-2 جگہ سے اور بھی آتا ہے جی۔ تو گزارش آپ سے یہی ہے کہ اس کے سٹرکچر بنانے میں، اس کا پودا لگانے کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ساتھ رہنے کے لیے آپ کو چینل
سبسکرائب کرنا پڑے گا. اگر ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی ہے تو اس تک شیئر کر دیں، یہ اس کا بھی بھلا ہوگا جی، تو آپ کو بھی ثواب ہوگا جی. بہت شکریہ جی ساتھ دینے کا جی. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے فروٹ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.